Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 1. Students, as you know, we have started unit number 1. This is civil life in Pakistan, and we have read about the term consensus in the previous lesson, importance of consensus, and the thinking and beliefs of Muslim scholars, Muslim leaders about consensus. Today we will start from art and literature. In fact, consensus in art and literature. Art and literature are like dreams. Art فن کو کہتے ہیں, لٹریچر ادب کو کہتے ہیں. فن اور ادب یعنی آپ اس میں ہر طرح کی جو رائٹنگز ہیں کے حوالے سے, پوئٹری ہے یا پینٹنگز ہیں, یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا جو آرٹ ہے انسان کا, اس میں موسیقی بھی آ جاتی ہے, میوزک سے ریلیٹڈ, اور مختلف قسم کی کئی قسم کی قسمیں ہیں میوزک میں بھی اسی طرح سے, اور ڈفرینٹ چیزیں. آپ جتنا آرٹ کو اور لٹریچر کو بڑھاتے جائیں گے, اور رائٹنگز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر, اسٹوری رائٹنگز ہیں, یا پھر اسی طرح سے جو ہے نظم ہے, غزلیں ہیں, اور کئی طرح کی چیزیں. سو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بہت ہی ایک زبردست شعبہ ہے, ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ منسلک بھی ہوتے ہیں, لوگ انٹرٹین بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو آرٹ اور لٹریچر ہے بیسیکلی یہ ایک خواب کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ کر نہیں پاتا یا اسے دکھائی نہیں دیتی, تو وہ اپنے اندر اس کو فیل کرتا ہے, اس کے ذہن میں آتی ہیں, تصور میں ہوتی ہیں, تو وہ یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو وہ کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی کر نہیں پایا, یا اس کی پلاننگ ہے, تو جیسے ایک خواب ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ آرٹ اور لٹریچر ہے. Artists and writers who are admired and supported by a particular group of people show us the dreams of that group. جو رائٹرز ہیں, جو بھی آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, اب جیسے میں نے بولا پینٹرز بھی ہو سکتے ہیں, میوزیشینز بھی ہو سکتے ہیں, سنگرز بھی ہیں, اور پوئٹس بھی ہیں, تو ہر طرح کا جو فن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص گروپ ہے لوگوں کا, یعنی جتنے بھی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کے ذہنوں میں وہ مختلف قسم کی سوچ اور مختلف طرح کے خواب جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. جیسے آپ پوئٹری پڑھیں گے یا پھر کوئی بھی رائٹنگز ہوتی ہیں, اور ترقی کرنا چاہتا ہے کوئی انسان, تو اس کے اندر اس طرح کا کوئی خواب کچھ بن جائے, کچھ ترقی کرے, کامیابیاں حاصل کرے, یا اس کے علاوہ کسی چیز کی انٹرٹینمنٹ ہے, تو یہ چیزیں ساری ان کی رائٹنگ سے یا ان کے فن کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں تک پہنچتی ہیں. Therefore, stories, poems, films and other forms of art and literature enjoyed by everyone in the country are like the dreams of the entire nation. اسی وجہ سے جو بھی ہم کہانیاں اگر پڑھتے ہیں, یا کوئی بھی پوئٹری ہم پڑھ رہے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ اور رائٹنگز ہوتی ہیں, یا پھر پینٹنگز کی شکل میں جو پینٹر ہے وہ اپنی سوچ, اپنے ذہن میں جو ایک تصور ہوتا ہے وہ پینٹنگز کے ذریعے ظاہر کرتا ہے, اور جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک عکس ہے, اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے ذہنوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پوری قوم کو ایک خواب کی طرح ایک چیز جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہے. These may be called consensus art, کیونکہ یہ پیغام پینٹرز یا رائٹرز یا کسی بھی اور طرح کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے ذریعے ایک پوری قوم تک یا ایک مخصوص لوگوں کا گروپ ہے ان تک پہنچتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان کی سوچ کو, ان کے نظریات کو پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی سوچ سے اتفاق رائے رکھتے ہیں, یعنی جو پینٹر کی یا وہ رائٹر کی سوچ ہے یا جو اسٹوری اس نے لکھی ہے. فار ایگزامپل ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں, مختلف چینلز پہ ڈرامے آتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ڈرامے کو پسند کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہے جو لوگوں کی سوچ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آرٹسٹ تھا یا جو
رائٹر تھا جس نے وہ ڈرامے کی کہانی لکھی، وہ اس سوچ سے بہت سارے لوگوں کو جب لوگ اسے پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی جو سوچ تھی، اس نے جو کہانی لکھی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں، اس کی کہانی کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے ذہنوں میں بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے اور وہ اس کی رائے سے جو ہے وہ منسلک ہیں یا اس کی جو کہانی بیان کی ہے اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے کنسنسس آرٹ ہو گیا. کسی پینٹر نے کوئی پینٹنگ بنائی اور معاشرے کی کوئی برائی جو ہے، غربت ہے یا تعلیم کی کمی ہے، اس کو پینٹنگ کے تھرو اگر پیش کیا اس نے، اور جب لوگوں کے سامنے وہ پینٹنگ آئی، ان لوگوں نے پسند کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی رائے بھی اس پینٹر کی رائے سے میچ کرتی ہے. تو اس طرح سے وہاں پہ بھی کنسنسس ہو گیا کہ لوگ جو ہیں اس کی رائے کے ساتھ کھڑے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں. سو اس کو کہتے ہیں کنسنسس آرٹ، کنسنسس لٹریچر اور کنسنسس کلچر. یعنی کہ فن میں، ادب میں یا ثقافت میں کنسنسس، بیکاز وی کین سے دیٹ سوسائٹی ہیز اے کنسنسس اور آن دیم. کیونکہ معاشرہ جب ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس پہ کنسنسس ہے، اس پر ان کی اتفاق رائے ہے. دا پرپز آف آرٹ اینڈ لٹریچر، فن اور ادب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ Usually art and literature which are enjoyable and entertaining are also liked by the majority of the people. عام طور پر یہ آرٹ اور لٹریچر جو ہے، فن ہے. اب فن میں جو ہے وہ لٹریچر تو رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، پوئٹری ہے، سٹوریز ہیں یا اور طرح کی چیزیں، لیکن جو آرٹ ہے، فن ہے، اس میں کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں. اس میں ایکٹنگ بھی ہے، ڈراماز ہے، ڈانسنگ ہے، سنگنگ ہے اور اس کے علاوہ کئی طرح کی چیزیں جو ہیں. اب یہ بہت بڑا جو لوگوں کا ایک گروپ ہے، طبقہ ہے، وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے. یوزلی گڈ انٹرٹینمنٹ از آلسو فل آف ہوپ. عام طور پہ جو اچھی تفریح ہوتی ہے وہ امید سے بھری ہوتی ہے. اس کے اندر لوگوں کو امید نظر آتی ہے، خواہشات نظر آتی ہیں. Both these things are very important. دونوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. Researches have shown that crimes are usually committed by those who are not happy with their lives, who do not like themselves or who have no hope in their hearts. جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ جب معاشرے میں جرم ہوتا ہے، مختلف طرح کے لوگ کرائم کرتے ہیں، تو اس کی پیچھے جو ریزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو شخص جرم کرتا ہے، کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ اصل میں اس وقت جرم کرتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتا یا اسے کسی قسم کی ہوپ نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی، تو یا پھر وہ معاشرے کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے پھر وہ مختلف طرح کا کرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں. Entertainment and enjoyable art and literature are the first step towards feeling happy and being satisfied with their lives. تو انٹرٹینمنٹ، آرٹ اور لٹریچر کا مقصد کیا ہے کہ وہ ایسے لوگ خاص طور پر جو مایوس ہیں یا تنگ ہیں یا زندگی میں خوش نہیں ہوتے، تو جب وہ کسی آرٹ یا لٹریچر سے منسلک ہوتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ان کو ملتی ہے، تفریح حاصل ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر جو ہے وہ ان کے اندر اچھی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی حد تک اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ اور لٹریچر کے ذریعے ہم بہت سارے جو لوگ مایوس ہیں یا پھر جو کرائم کرتے ہیں یا کرائم کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو آرٹ اور لٹریچر کے ذریعے ان لوگوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. ان کے اندر اچھی خواہش بھی پیدا کی جا سکتی ہے، لوگوں میں امید پیدا ہو جاتی ہے. اچھا لٹریچر اگر ہوگا، اچھی پوئٹری پڑھیں گے، کسی اچھے رائٹر کی بک پڑھیں گے یا اچھا ڈرامہ یا فلم کے تھرو کوئی اچھا میسج ان تک پہنچے گا، تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ ہوپ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور وہ مختلف قسم کے جرائم کرنے سے بچ جاتے ہیں. سو دس از دا پرپز آف آرٹ اینڈ لٹریچر اینڈ اٹس انف فار ٹوڈے. لک ایٹ کوشچن نمبر 2. وائی آر آرٹ اینڈ لٹریچر امپورٹنٹ؟ آرٹ اور لٹریچر امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے پرپز آف آرٹ اینڈ لٹریچر میں.
دا پرپز آف آرٹ اینڈ لٹریچر، یہی امپورٹنس ہے بیسیکلی جو ہم نے اس میں پڑھی ہے، کہ جو ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ لوگ اگر خوش نہیں ہوتے اپنی زندگیوں میں، امید نہیں ہوتی، تو پھر وہ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. اور آرٹ اور لٹریچر کے تھرو جو انٹرٹیننگ بھی ہوتا ہے اور انجوائے بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اچھی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ہوپ پیدا ہوتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے آرٹ اور لٹریچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. سو دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 2، پرپز آف آرٹ اینڈ لٹریچر. یہ پورا پیراگراف اس کا آنسر ہے، آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اوکے، ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.